وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. 15 شوال المکرم کو اسد اللہ و اسد الرسول فاعل الخیرات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے. تو آج کے اس جمعہ المبارکہ کے اندر انشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں ضروری پیش کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ان تمام مخلوقات کے اندر درجے رکھے ہیں. کسی کو برابر نہیں رکھا، کسی کو اکول نہیں رکھا ہے. بالخصوص اللہ رب العزت نے انسانوں میں جو ایمان والے بندے پیدا فرمائے ہیں ان ایمان والے بندوں میں بھی اللہ رب العزت نے برابری نہیں رکھی بلکہ فضیلت کے اندر درجات رکھے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. تو پتہ چلا کہ رسول برابر نہیں ہے بلکہ ان میں بھی درجات رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دین بھی برابر نہیں. سارے دنوں میں یوم الجمعہ یعنی جمعہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور عید کا دن قرار دیا ہے. اسی طریقے سے رات بھی برابر نہیں. لیلۃ القدر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری راتوں سے افضل بنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے ساری آسمانی کتابیں بھی برابر نہیں ہیں. ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اگر کسی کو مقام ملا ہے تو قرآن مجید کو ملا ہے. اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک عقیدے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب دین برابر نہیں، رات برابر نہیں، آسمانی کتابیں آپس میں برابر نہیں اور ایک رسول دوسرے رسول کے برابر نہیں تو ایک امتی اپنے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امتی اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہوئے ہیں. کوئی چیز اکول نہیں رکھی ہے، کوئی چیز برابر نہیں رکھی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے درمیان بھی درجات رکھے ہوئے ہیں. جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ سے افضل ہے. اسی طریقے سے بدری صحابہ سارے صحابہ میں افضل ہے. اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں دنیا کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں. اسی طریقے سے آگے چل کر کے دیکھیے خلفائے راشدین یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام سے افضل ہے، اور ان خلفائے راشدین میں بھی اگر کسی کا پہلا نمبر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر، سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ تو ان ساری باتوں سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اندر بھی درجات رکھے ہوئے ہیں، کسی کو برابر نہیں بنایا ہے۔ جب رسول برابر نہیں ہو سکتے، کتاب برابر نہیں ہو سکتی، دین برابر نہیں ہو سکتے، رات برابر نہیں ہو سکتے، یہاں سے پتا چلا کہ صحابہ کرام میں بھی اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فضیلت عطا فرمائی، اپنی عزت کا حصہ انہیں عطا فرمایا اور اپنی عظمت کا حصہ انہیں عطا فرمایا۔ انہی صحابہ کرام میں ایک پیارے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پیارے صحابی رسول ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین نسبتیں حاصل تھی۔ ایک تو آپ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو نسبت حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یعنی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی یعنی کہ جس باندی سہیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اسی باندی سہیبہ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو اس طریقے سے حضرت امیر حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ شریکی بھائی ہوئے یعنی رضائی بھائی ہوئے۔ اب آگے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کتنی پیاری بیان فرمائی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرمایا، ابشرا اتانی جبریل فاخبرنی ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات، یعنی خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو میرے پاس بھیجا، تو حضرت جبریل نے مجھے آ کر کے خبر دی کہ حمزہ کے چرچے تو آسمانوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں، آسمانوں کے اندر بھی حضرت حمزہ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اب کس انداز سے چرچے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، یعنی کہ ہر آسمان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اب آگے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا، دخلت الجنت البارحہ، میں کل رات جنت میں داخل ہوا۔ دیکھو یہ نبی دنیا میں رہ کر کے جنت کی سیر کر رہے ہیں اور وہاں کے حالات امت کو بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، دخلت الجنت البارحہ، میں کل رات جنت کے اندر داخل ہوا، کیا نظارہ دیکھا؟ فنظرت فاذا جعفر یطیر مع الملائکہ، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اب آگے آقا نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ، قرآن پاک کے اندر آیا ہے مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ، اسی لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيرٍ، کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ جنتی تخت کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری فضیلت ہے اور کتنے رتبے حضرت امیر حمزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی زبان مبارک سے آپ کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یعنی کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اسے ایسا نور عطا فرمایا جس نور کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ جسے نور دیا گیا، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ، یہ حضرت امیر حمزہ
اب آگے ارشاد فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ اتنا پیارا بندہ اس بندے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو ہر گھڑی اندھیریوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور ان اندھیریوں سے کبھی نکلنے والا نہیں۔ یہاں ابو جہل کا تذکرہ ہوا، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف ابو جہل کا تذکرہ ہوا۔ ارشاد فرمایا ان دونوں کے اندر کوئی برابری نہیں ہے، ہم نے حضرت امیر حمزہ کو بہترین فضیلت عطا فرمائی، بہترین عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب جا رہے تھے تو اچانک ابو جہل راستے میں مل گیا، فآذاہ وشتمہ، تو ابو جہل نے حضرت امیر حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اس وقت آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا تھا، دیکھو یہ نبوی سیرت کا ایک بہترین پہلو ہے کہ اگر کوئی جاہل آپ سے الجھے تو آپ کو کرنا کیا ہے، فَلَمْ يُكَلِّمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ابو جہل سے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی جوابی کاروائی نہیں کی، آگے چل پڑے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا سامنا کسی جاہل سے ہو جائے سلام کر کے گزر جاؤ، اللہ تمہیں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ یہی سیرت نبوی کا ایک بہترین پہلو ہے۔ فَلَمْ يُكَلِّمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا، آگے چل پڑے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اس نے پہنچائی تھی ابو جہل نے۔ تو آپ کی باندی یعنی حضرت امیر حمزہ کی باندی، جب حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے تو آپ کا طریقہ کیا تھا، لم یرجی الی اہلہ، تو آپ یعنی امیر حمزہ گھر پر واپس نہیں جاتے تھے، شکار سے آنے کے بعد فوراً طواف کعبہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے، آپ کا طریقہ یہ تھا۔ تو جب آپ کی باندی نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ شکار سے تشریف لے آئے ہیں تو آپ کو کہا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گئے، اور حدیث پاک کے اندر الفاظ کتنے بہترین ہیں، فاحتمل حمزۃ الغضب، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے، کیوں؟ لما اراد اللہ تعالی بہ من کرامتہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت انہیں بہترین عزت عطا فرمانے والا تھا، انہیں بہترین عزت عطا فرمانے والا تھا۔ یہ لفظ قابل غور ہے، اور اس لفظ کے ذریعہ اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ کہاں غصہ کر رہا ہے کہاں نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پر میں ٹھہر کر کے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر نصیحت فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو آقا نے پھر ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم اپنے اندر سب سے پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے لوگ پچھاڑ نہ سکے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جسے لوگ پچھاڑ نہ سکے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے عالم میں اپنے اوپر قابو رکھے، یعنی اپنی ذات کو کنٹرول رکھے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما غضب احد الا اشقى على جہنم، جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جہنم کے کنارے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں تو صحیح، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وعیدیں بیان فرما رہے ہیں اور غصہ نہ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرنا، حتیٰ کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ غصہ کرتا ہے تو وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طرف حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کرے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں غصہ انہوں نے کیا ہے تو اللہ رب العزت انہیں عزت عطا فرمانے والا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے اندر، سبب کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ اگر غصہ کرے تو انہیں رب تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر بلا وجہ شرعی اپنے مومن بھائیوں کے اوپر غصہ ہے، آقا ارشاد فرماتے لا تغضب،
اگر تمہارے مومن بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو غصہ نہ کرنا. اگر تمہارے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے ان کے اوپر غصہ نہ کرنا. اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے ان کے اوپر غصہ نہ کرنا. اگر تمہارے اپنے گھر کے اندر یا اپنی معاشرتی زندگی کے اندر مومن بھائیوں کے ساتھ اگر کچھ انبن بھی ہو جائے لا تغضب، غصہ نہ کرنا. لیکن اگر ناموس رسالت کا مسئلہ ہے غصہ کرنا، اللہ رب العزت تمہیں اسی کے ذریعے عزت عطا فرمانے والا ہے، اسی کے ذریعے عزت عطا فرمانے والا ہے. مگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے. جہاں ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ہمیں غصہ کرنا ہے وہاں ہم غصہ نہیں کرتے. اور لوگ مولانا کو سمجھانے آتے ہیں، مولانا صاحب تقریر کے اندر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آپ اس طریقے سے باتیں کرتے رہیں گے، لوگوں کا رد کرتے رہیں گے، عقیدے کی باتیں کرتے رہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمیں بھی معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. اب یہ لوگ جو اپنی زبانوں سے یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنے بھائی کے ساتھ برسوں سے بات چیت بند ہو رہی ہے. اپنے گھر کے اندر لوگ اپنی بہن سے بات چیت کئی برسوں سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگ یہ نصیحتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ ہاتھ ہلکا رکھنا. اب ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تم اپنا ایمان درست کرو، اپنے ایمان کا قبلہ درست کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو انما المؤمنون اخوہ، کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہترین طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اور جب کسی ناموس رسالت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. یہ غصہ فطری چیز ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے جس نے فطرت کو ختم نہیں کیا، جس نے فطرت کو ختم نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے غصہ انسان کو آئے گا ضرور، لیکن اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے، اس فطری غصے کو اسلام نے ایک بہترین راستہ عطا فرما دیا، ایک بہترین راستہ عطا فرما دیا. اگر تم اس طریقے پر غصہ کرو گے اللہ رب العزت تمہیں بہترین عزت عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں اپنے اندر کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے حوالے سے کریکشن کرنے کی ضرورت. اپنوں کے ساتھ بہترین طریقے پر رہو، رحماء بینہم، کہ جب تم آپس میں ملو تو بہترین طریقے پر نرم دل ہو کر کے ملو. اور جب تمہارا معاملہ کسی کافر سے ہو جائے اشداء علی الکفار، تمہارے چہرے پر غصے کی حالت ہونی چاہیے، قرآن تعلیمات. لیکن آج یہ سارے معاملات ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے جب انہوں نے غصہ کیا فاحتمل حمزۃ الغضب، جب حضرت امیر حمزہ نے غصہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے عزت عطا فرمائی. فخرج سریعا، حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی تو جلدی سے تیزی کے ساتھ چل پڑے اور کسی کے پاس ٹھہرے نہیں، ابو جہل کی تلاش میں نکل گئے. فلما دخل المسجد نظر الیہ جالسا فی القوم، تو جب حضرت امیر حمزہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل مسجد کے اندر اپنے قوم کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کا انداز کتنا پیارا تھا. فاقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس، ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر کے کھڑے ہوئے، اس کے سر پر جا کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے جو کمان پہنی ہوئی تھی وہ کمان اتار کر کے فضربه بها ضربة شجه شجة منكرة، یعنی آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، ابو جہل کا سر پھٹ گیا. اب اس کے بعد جب ابو جہل کا سر پھٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے اب یہ معاملات ہو رہے تھے، اس کی قوم اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ابو جہلی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے بنی مخزوم کے لوگ، کیوں؟ لینصروا ابا جہل، ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ آج بھی یہ جملہ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جا رہا ہے، کاش کہ لوگ حدیث پاک کو سمجھ کر کے پڑھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہترین انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اب لوگوں نے کیا کہا؟ ابو جہل کے جو ہم نوالے تھے، جو ہم نوا تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ما نراک یا حمزہ الا قد صبحت، اے حمزہ تو تو بے دین ہو گیا ہے. اللہ اکبر، اے حمزہ تو تو بے دین ہو گیا، صبحت دین سے پھر گیا ہے، تو تو بے دین ہو گیا. آج بھی لوگ یہی تو جملہ کہتے ہیں، اگر کوئی سمجھانے کے لیے جائے تو لوگ کہتے ہیں تو تو مولویوں کی باتیں کرتا ہے، اب مولوی تو جھگڑا کراتے ہیں، اب تو بھی مولوی بن چکا ہے. اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے. آپ اگر حالات کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا. اب اس کے بعد حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی تو کیا جواب دیا؟
ارشاد فرمایا وما یمنعونی وقد استبان لی منہ ذلک، تم میں سے کوئی شخص مجھے روک نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے اوپر حق ظاہر ہو چکا ہے، میرے اوپر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ انا اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول بن کر کے تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ الْحَقَّ، اور وہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق بات ہی بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ ساری باتیں بیان کر دی، کتنا پیارا جملہ کا آگے کا جو جملہ ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین انقلاب پیدا کرنے والا جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا فواللہ لا انزع، رب کعبہ کی قسم میں محمد عربی کا دامن اب کبھی نہیں چھوڑنے والا، لا انزع، میں کبھی دامن نہیں چھوڑنے والا۔ فامنعونی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر کے بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر کے بتاؤ۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو داعی دین کا ایک بہترین کردار کتنا پیارا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت امیر حمزہ نے یہ عریضہ پیش کیا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا مجھے خوشی اس وقت نہیں ہو رہی ہے، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پھر سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہے حضرت امیر حمزہ، انہوں نے جب اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تو اللہ رب العزت نے انہیں کتنی بہترین عزت عطا فرمائی۔ اگر آج بھی ہماری زندگی اس نہج پر گزرنے لگے ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں بھی بہترین عزت عطا فرمائے گا۔ اب یہ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت انہوں نے بہترین طریقے پر کی، اور جب غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے تو غزوہ احد کے اندر حاضر ہونے کا آپ کا انداز کتنا پیارا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں لے کر کے حضور کی حفاظت کے لیے کفار سے لڑ رہے تھے، دونوں ہاتھوں کے اندر تلواریں لے کر کے حضور کی حفاظت کے لیے کفار سے لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے آپ نے جام شہادت نوش فرما لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن اصاب بمثل ذلک ابدا، اے میرے چچا آپ کی طرح آپ کی جدائی سے بڑا کوئی صدمہ میرے پاس آج تک نہیں پہنچا ہے، اس وجہ سے آپ کی جدائی میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ کو بہترین خصوصیت سے نوازا، کتنی پیاری خصوصیت، حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت امیر حمزہ ان کا جنازہ رکھا گیا تو سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا خصوصیت کے ساتھ آپ نے نماز جنازہ پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ سے ارشاد فرمایا 9 شہداء کرام کو لایا جائے، چونکہ غزوہ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، تو اس وقت آقا نے ارشاد فرمایا 9 شہداء کرام کو لایا جائے۔ اب پھر اس کے بعد 9 کو لایا گیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 10 پر نماز جنازہ پڑھوں گا، یعنی حضرت امیر حمزہ کو ساتھ ملا کر کے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے نماز جنازہ مکمل کر لی آقا نے ارشاد فرمایا امیر حمزہ کو وہیں رہنے دو، 9 کو لے جاؤ، دوسرے 9 کو لے کر کے آؤ، دوسرے 9 کو لے کر کے آؤ۔ اس طریقے سے دوسرے 9 کو لایا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے امیر حمزہ کو ساتھ ملا کر کے نماز جنازہ پڑھی، 10 کو ساتھ ملا کر کے نماز جنازہ پڑھی۔ اب پھر اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا امیر حمزہ کو رہنے دو، پھر اس کے بعد یہ 9 کو لے جاؤ، دوسرے 9 کو لے کر کے آؤ۔ اس طریقے سے آپ نے 9 کر کے حضرت امیر حمزہ کو 10ویں کے طور پہ ہر جنازے کے اندر شامل فرمایا۔ یہ اعجاز خصوصیت کے ساتھ حضور نے آپ کو عطا فرمایا غزوہ احد کے اندر۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کر دیا۔ جب شہداء کرام دفن ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا، کتنا بہترین۔ پہلے تو وہ روایت جو میں نے پہلے بیان کر دی، دخلت الجنت البارحہ، کہ میں جنت کے اندر کل رات داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ جنتی تخت پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک بہترین انعام ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں بہترین جنت میں مقام عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون،
کہ وہ زندہ ہے اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام، شہداء کرام غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بہترین مقام عطا فرمائے، بہترین عزت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر بھی ایک کریکشن کی بات میں آپ کو سمجھاؤں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، میں نے جو ابھی پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں مولانا کے پیچھے نہ چلنا ورنہ مصیبت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ جب غزوہ احد سے مسلمان واپس پلٹے تو کفار تانا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، دیکھو ہم نے نہ کہا تھا کہ ان کا کلمہ نہ پڑھنا ورنہ مارے جاؤ گے، مارے گئے نہ 70 لوگ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے، تم گھبرانا نہیں، یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندہ بھی ہے اور انہیں رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کسی مولانا کے ساتھ نہ رہنا ورنہ مار دیے جاؤ گے، مصیبت میں آ جاؤ گے۔ اب بیچارہ کوئی مولوی اب عالم دین ہے، وہ پرہیزگار ہے، اب کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرہ تانا دیتا ہے، دیکھو ہم نے پہلے نہ کہا تھا کہ اس عالم دین کے ساتھ نہ رہنا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بولی کافروں کی بولی مسلمانوں کی بولی نہیں ہے، یہ کافروں کی بولی ہے جو غزوہ احد سے واپس پلٹتے وقت کافروں نے مسلمانوں کے اوپر تانے کے طور پہ کہی تھی۔ آج اگر کوئی یہ بولی بولتا ہے تو اسے اپنے نسب اور اصل کا جائزہ لینا چاہیے، اسے اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس وجہ سے اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے ایمان والوں کی زبانوں پر یہ جملے نہیں آنے چاہیے۔ اب آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء احد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک بالخصوص بہترین رہا ہے کہ جب ان کی قبروں کی زیارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو بہترین اہتمام فرماتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے فرمایا۔ وہاں پر جب قبروں کی زیارت پر تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تیرا رسول گواہی دے رہا ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا طلب کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، مولا تو انہیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو کوئی مسلمان ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور انہیں سلام پیش کرے گا تو یہ شہداء کرام اس کے سلام کا جواب بھی دینے والے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی یہ شہداء کرام دینے والے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ گزری ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب میں ایک مرتبہ احد کے میدان کے قریب سے گزری تو میں نے حضرت امیر حمزہ کی قبر کے پاس پہنچ کر کے انہیں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو قبر کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو یہ حضور کا فرمان سچ ثابت ہو گیا کہ شہیدوں کی قبروں پر جا کر کے اگر تم سلام بھی پیش کرو گے تو یہ شہداء تمہارے سلام کا جواب دینے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ رکھتا ہے اور اپنی بارگاہ سے انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی، اس کے ذریعہ ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں اور سمجھنے کو بھی ملتی ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر یہ کریکشن کے لائق باتیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو شامل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران جو شیخ خطا واقع اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔